یعنی اب یہ ایک بہت بڑا تسلی کا کلمہ ہے کہ جو چیز مجھے بری لگ رہی ہے، جس سے میں پریشان ہو رہا ہوں، جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میں تشویش میں ہوں، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا اتفاق سے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی تقدیر سے ہوا ہے، اس کی مشیت سے ہوا ہے، اور اس کی مشیت سے ہونے کی بنا پر کوئی اس کے خلاف ہو نہیں سکتا تھا جب اسے تقدیر ملی ہے۔ اب اگر آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی، جو کہتے ہیں نا ہم لوگ کے اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے میں جا رہا تھا، اتفاق سے میرا پاؤں پھسل گیا، میری ہڈی ٹوٹ گئی، مجھے زخم لگ گیا۔ ارے اتفاق دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز اتفاق سے نہیں، جو کچھ ہے وہ باری تعالیٰ کے تقدیر کے مطابق سوچا سمجھا واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ کے نظام مشیت کا ایک لازمی حصہ تھا، اسے ہونا ہی تھا۔ تم ہزار تدبیریں کرتے، تم ہزار اس سے بچنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ ہونا تھا، کیونکہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ یہ دو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں سب سے پہلا جملہ جو کہا وہ یہ لا الہ الا انت۔ یہ جو میں مچھلی کے پیٹ میں گیا، یہ جو میں تاریکیوں کے اندر مبتلا ہوا، یا مچھلی کے پیٹ کی گھٹن میں مبتلا ہوا، اے اللہ میں پہلے تو یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ آپ کی مشیت سے ہوا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کوئی اعتراض نہیں، اور میں آپ کا یہ فیصلہ منظور کرتا ہوں۔ منظور کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس فیصلے پر میں راضی رہتا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں کہ آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، کوئی شکوہ نہیں۔ لا الہ الا انت، آپ ہی ہیں جو یہ سارے واقعات آپ کے مشیت سے، آپ کے ارادے سے ہوتے ہیں، لا الہ الا انت۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں کہ یہ لا الہ الا انت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کی مشیت سے ہوا، محض اتفاق نہیں ہے، آپ نے کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بھائی یہ تکلیف تو پہنچ گئی، یہ صدمہ تو لگ گیا، یہ پریشانی تو لاحق ہو گئی، یہ تاریکی تو آ گئی، اب اس سے بچے کیسے، اس سے نکلے کیسے نکلے؟ تو پھر کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت۔ آیا بھی آپ کی طرف سے ہے اور جائے گا بھی آپ ہی کی طرف سے، یہ تکلیف آئی بھی آپ کی طرف سے، اور اگر جانی ہے تو جائے گی بھی آپ ہی کی طرف سے۔ لہذا پہلے تو کہو لا الہ الا انت اس معنی میں کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے ارادے سے ہوا، آپ کی مشیت سے ہوا، آپ کی تقدیر سے ہوا۔ اس معنی میں کہو لا الہ الا انت، اور پھر دوسری بار کہو لا الہ الا انت۔ کیسے جائے گا یہ بیماری، کیسے جائے گی یہ تکلیف، کیسے رفع ہوگی یہ بے چینی، کیسے دور ہوگی؟ تو اس کا بھی کوئی اور ذریعہ نہیں سوائے آپ کے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ آپ کی تقدیر میں جو کچھ آپ نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے کوئی پناہ نہیں، نہ کوئی نجات کی جگہ ہے، مگر اے اللہ آپ ہی کے پاس۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے، یہ عبدیت کا ایک اعلیٰ مقام ہے، جب بندہ یہ ایک طرف کہتا ہے مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ کے اس تکلیف پہنچانے سے یا آپ کے اس صدمے میں مبتلا کرنے سے، مجھے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے ہوا ہے۔ لیکن اب ہوا آپ کی طرف سے، لیکن اس کو دور کرنے کا راستہ بھی سوائے آپ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، لہذا میں
اب پھر رجوع کرتا ہوں آپ سے کہ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، تو میں اب آپ ہی سے رجوع کر کے مانگتا ہوں۔ میرے بھائی ہیں جناب محمد ولی راضی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو وہ حیات طیبہ عافیت دارین کے ساتھ عطا فرمائے، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، بڑی اس میں حکمت کی بات لکھی تھی۔ اس میں لکھا انہوں نے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرا پوتا ہے، اس کو اس کی ماں کسی بات پر مار رہی ہے، تو مارتے مارتے اب بجائے اس کے کہ وہ مار رہی ہے تو اس سے بھاگنے کے بجائے اسی سے لپٹ رہا ہے، ماں ہی سے لپٹ رہا ہے۔ دیکھا کہ بھائی اگر کوئی کسی کو پٹائی کرے تو وہاں سے بھاگے گا نہیں، لیکن وہ بھاگ نہیں رہا ماں سے، بلکہ پھر ماں ہی سے لپٹ رہا ہے کہیں اور جانے کے بجائے۔ تو فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جانتا ہے کہ مار بھی یہ رہی ہے اور مجھے بچانے کا بھی اس کے سوا کوئی اور میرے پاس سہارا نہیں۔ اگر میں کوئی اور اگر مارتا تو میں اسی کے پاس آتا، یہ مار رہی ہے تو پھر اس سے بچنے کا سہارا بھی کہیں اور نہیں ہے سوائے اس کی آغوش کے، سوائے اس کی گود میں بچانے کے، سوائے اس سے لپٹنے کے۔ تو بھائی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کم سے کم جیسا بچے کو ماں سے تعلق ہوتا ہے، کہ مار بھی ہو رہی ہے اور لپٹ بھی اسی سے رہا ہے، تو اگر کوئی صدمہ آ رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تو بندے کا کام یہ ہے کہ وہ پھر جا کر اسی سے لپٹے جس نے وہ تکلیف دی ہے۔ اس لیے کہ بندے کو اس بات کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اگر یہ مار رہا ہے، جیسے بچے کو ہوتا ہے کہ مار رہی ہے تو میرے ہی اور کوئی راستہ نہیں میرے پاس، اسی طریقے سے بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو تکلیف آئی ہے اس کو دور کرنے والا بھی وہی ہے جس نے وہ تکلیف مجھے بھیجی۔ لا ملجا ولا منجا الا الیہ، زیادہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا الہ الا اللہ۔ کیا مانا؟ کہ یہ تکلیف سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف سے نہیں آئی، اس معنی میں سوچ کر کہو، پھر کہو لا الہ الا اللہ، کہو کہ یہ تکلیف اگر جائے گی تو بھی اسی اللہ کی طرف سے جائے گی، وہی دور کرے گا، کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں لا الہ، اور دو معنی کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے ایسے موقع پر جب کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، یہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم انہی سے لپٹ پڑے، جیسے ماں ہی سے لپٹ پڑا بچہ، پٹائی کرتے کرتے جب ماں سے لپٹ پڑے گا، آخر ماں تک کا جوش آئے گا کہ یہ تو مجھ سے ہی لپٹ رہا ہے، لہذا اس کو پھر پیار بھی کرے گی، اس کے دکھ کو دور بھی کرے گی۔ تو اللہ جل جلالہ ماں سے کہیں زیادہ بندے کے اوپر شفیق اور مہربان ہے۔ تو جب بندہ انہی کی طرف رجوع کرے گا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رحمت کا معاملہ نہ فرمائے۔